الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بیانہ صدق اللہ العظیم۔ آپ سب حضرات یہاں پر تشریف لے کر آئے، حق تبارک و تعالی شانہ آپ کو اس کی بہترین جزا نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا بیٹھنا اور یہاں اکٹھے ہونا خالص دین کی وجہ سے ہے، کلام اللہ کی وجہ سے ہے، قرآن کی وجہ سے ہے۔ ہماری اس مجلس میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے ساتھیوں میں سے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، قاری گلزار صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ حق تبارک و تعالی شانہ ان کو صحت کاملہ، عافیت والی، صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ مجالس جو خالص قرآن کی وجہ سے قائم ہوں، یہ مجالس معمولی مجالس نہیں، حقیقت میں یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بننے والی مجالس ہیں۔ ایسی محافل میں شریک ہونا اور بیٹھنا یہ انسان کی اپنی نجات کا ذریعہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے وہ طلباء جنہوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا، ان کی دستار بندی ہونے والی ہے۔ یقین جانیے کہ یہ بچوں کا کمال نہیں، اور ان بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کا بھی کمال نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف احسان اور انعام ہے حق تبارک و تعالی شانہ کا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نازل ہوا، لانے والے جناب جبرائیل ہیں، اور نازل ہوا جناب رسول اللہ، سارے بول لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ حق تبارک و تعالی شانہ مخاطب ہیں اور آپ سے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ معاملہ یہ تھا کہ جناب رسول اللہ جو ہے وہ جلدی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے، بھی قرآن پاک کی آیت یاد ہو جائے، جناب جبرائیل وہی لے کے آئے ہیں، اس کو پڑھ لیا جائے، تو وہی آ گئی کہ آپ جلدی نہ کریں۔ لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا ہماری ذمہ داری، اور ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم ایسا پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، آپ کو یاد رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جمع کرنے کا بھی ذمہ داری اللہ کی جانب سے، اور فرمایا پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری، اور ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی وضاحت اور اس کی تشریح کرنا بھی ہماری ذمہ داری۔ تو ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ہر چیز میں، حسن میں، کمالات میں، اخلاق میں، تعلیمات میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ آپ سے فرما رہے کہ آپ جلدی نہ کریں، آپ کو ہم پڑھائیں گے، ہم آپ کو یاد کروائیں گے، ہم آپ کو محفوظ کروائیں گے، اس کی تشریح بھی ہم کریں گے۔ تو بھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملہ یہ ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ یہ بچے 5 سال کے 10 سال کے بچے کیا چیز؟ یہ کیسے قرآن یاد کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے قرآن حفظ کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا کمال نہیں۔ جیسے اللہ وہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب ہم آپ کو یاد کروائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم محفوظ کروائیں گے، بالکل اسی طرح اس کائنات میں قیامت تک جو بچہ، جو نوجوان، جو بوڑھا، جو مرد، عورت، بیٹا، بیٹی قرآن مجید مکمل حفظ کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ خاص اللہ کا بندے پر انعام ہے۔ نہ یہ بچے کا کمال ہے، نہ استاذ کا کمال ہے۔ البتہ بچے نے محنت کی ہے، استاذ نے محنت کی ہے، والدین نے محنت کی ہے، بچوں کو لے کر آئے ہیں، ٹائم نکالا۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے وہاں تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جناب بچے کی تعلیم کیا ہے؟ تعلیم کے جواب میں کیا کہیں گے؟ بچے نے میٹرک کی ہے، ایف اے کی ہے، مڈل کی ہے،
یا جناب ماسٹر کی یا فلاں کی ہے. کبھی آپ نے سنا جی تعلیم کیا ہے؟ جواب آیا ہو جی حافظ قرآن. یعنی جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں وہاں حفظ قرآن کو معاف کیجئے گا ہم تعلیمی شمار نہیں کرتے. سرکاری اداروں میں آپ چلے جائیں، آئی ڈی کارڈ بننے والا ہے، پاسپورٹ بننے والا ہے، وہاں پر مکمل قواعد لکھے جائیں گے، معلومات. وہاں بھی تعلیم کے خزانے میں، تعلیم کے لائن میں کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ جی آپ کی تعلیم کیا ہے حفظ قرآن. آپ بتائیں کہ بچے نے حفظ قرآن کیا؟ نہیں جی، بتائیں بچے نے پڑھا کیا ہے. یعنی قرآن مجید کی تعلیم کو ہم تعلیم ہی نہیں سمجھتے. اس معاشرے میں اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کو 2 4 سال 5 سال لگاتا ہے اس قرآن کی تعلیم کے لیے تو یقیناً بہت بڑی ہمت کی بات ہے. ورنہ سوال تو یہی ہوتے ہیں جی بچے نے کیا کیا ہے، اس کے 4 سال لگ گئے جی، اس کے ساتھ والے بچے پرائمری پاس کر کے وہ میٹرک تک پہنچ گئے، یہ اب تک حفظ کر رہا ہے. یہ سوال کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ احساس نہیں کہ جو اللہ نعمت عطا فرما رہے ہیں اس کی قدر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس کا مقام کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جس بندے کو اللہ نے قرآن کی نعمت سے نواز دیا، ذرا اچھی طرح بات سمجھ لیجیے، جس انسان کو حق تبارک و تعالی شانہ نے قرآن کی دولت نصیب فرما دی، خواہ حفظ قرآن ہو یا ناظرہ قرآن ہو، فرمایا کہ یہ آدمی دنیا کا مالدار آدمی، دولت مند آدمی، اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا علماء نے کہ ایسا بچہ، ایسا فرد جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم سے نواز دیا، قرآن کی دولت سے نواز دیا، اب یہ بندہ اگر سمجھے کہ جی فلاں بندہ بڑا مالدار ہے، فلاں بندہ بڑا جناب اس کے پاس لینڈ لارڈ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بلڈنگ ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، وزارت ہے، ملازم ہے، خدام ہے، فرمایا کہ یہ آدمی اگر کسی اور کو بہتر یا مالدار سمجھتا ہے گویا اس نے قرآن کی دولت کی توہین کر دی. تو قرآن مجید کی دولت کا اور اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی فرد جس کو اللہ یہ نعمت عطا فرمائے وہ بچہ بھی، اس کے والدین بھی ہرگز نہ سمجھیں کہ شاید بچے نے ٹائم ضائع کر دیا. ٹائم ضائع نہیں کیا، یہ خیال نہ کریں یہ شاید پیچھے رہ گیا، نہیں پیچھے نہیں رہا، یہ انشاءاللہ سب سے آگے نکل گیا. اس لیے ان بچوں کے اعزاز میں یہ بھی دستار بندی بھی ہوگی. ہمارے قبلہ مخدوم حضرت شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت والی زندگی، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. یہ ان کی شفقت ہے، محبت ہے، جب کبھی یاد کیا، جب کبھی فیصل آباد تشریف لے کر آئے ضرور تشریف لے کے آتے ہیں، ہمیں خدمت کا موقع عطا فرماتے ہیں. آج بھی ان بچوں کی دستار بندی ہوگی تو انشاءاللہ اس میں بھی حضرت کے ہاتھوں ہی دستار بندی ہوگی بچوں کی. یہ بچوں کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. اس لیے پہلی گزارش تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بچے قابل قدر ہیں، قابل محبت ہیں، اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے اور ان سے دعائیں کروائی جائیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے قرآن کے لیے چنا اور ان بچوں نے قرآن مجید کو پڑھا. جہاں پر ان بچوں کا یہ اعزاز ہے وہیں پر اساتذہ بھی. میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایک وہ طوطا ملتا ہے بولنے والا، اس کا مالک اس کو سکھاتا ہے. کوئی طوطا کیا پڑھتا ہے جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی کیا پڑھتا ہے جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کوئی صرف اللہ الصمد کہتا ہے. یا بعض ایسے ہیں جی وہ جب کوئی بندہ گھر میں آئے تو کیا کہتا ہے جی السلام علیکم. تو مالک اس کو محنت کر کے 2-4 لفظ سکھا دیتا ہے، اللہ الصمد، السلام علیکم وغیرہ وغیرہ. تو اس طوطے کی قیمت معاشرے میں تمام اس نسل کے طوطوں سے زیادہ ہوتی ہے. کیوں جی؟ یہ زبان سے کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. قرآن کی ایک آیت اس کو یاد، اللہ الصمد. یہ کیا کرتا ہے جی السلام علیکم کہتا ہے. بھی مالک اس طوطے کو بے جان، جس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو وہ سکھا دے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور وہ قیمت اس طوطے کی بھی ہے، اس کے مالک کی بھی. تو جس بچے کو استاذ قاری صاحب بیٹھ کے
الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک مکمل قرآن پڑھائیں، مکمل قرآن یاد کروا دیں، میرے خیال میں اس کی تو عزت نہیں ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس لیے بھائی ان حضرات کے لیے دعا کا اہتمام کیا کریں، کم از کم اپنے لیے دعا کیا کریں، ان بچوں کے لیے دعا کیا کریں، اساتذہ کے لیے دعا کیا کریں. اور جہاں ہمارے قاری محمود صاحب ہیں، قاری محمد خبیب صاحب ہیں، یا دیگر حضرات اور جو حضرات ماشاءاللہ آپ جیسے افراد غائبانہ طور پر تعاون کر رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں. وہیں پر بار بار میں گزارش کیا کرتا ہوں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس ادارے کے بانی بھی ہیں، جن کی محنتیں ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یقیناً ہم دعا کریں نہ کریں، ان بچوں کو پڑھنا ہی ان کے لیے صدقہ جاری ہے، اجر پہنچ رہا ہے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ یاد کر لیں گے، دعا کر لیں گے، تو انشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے. تو اپنی دعا میں ان کو بھی یاد رکھیں اور اپنے معاونین کو بھی یاد رکھیں. حق تبارک و تعالی شان ہو سب کو اپنی شان کے مطابق اس عمل کی بہترین جزا نصیب فرمائیں. ابھی آخر میں حضرت شاہ صاحب اپنا کلام پیش فرمائیں گے اور آخر میں پھر بچوں کی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد اور دعا ہوگی انشاءاللہ.